بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا یوٹیوب چینل انکل باتونی آج جو عنوان لے کر آیا ہے وہ ہے شکر بجا لانا، اللہ کا شکر کرتے رہنا۔ اس زمین میں ایک ٹرو ایگزامپل بھی ذہن میں ہے، اس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ تو ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں کہ چونکہ اس کا تعلق برکتوں سے ہے کہ برکات پھیلتی ہیں برکات کے مانگنے سے، اور نعمتیں بڑھتی ہیں نعمتوں کے شکر گزاری سے۔ گو کہ یہ بالکل علیحدہ ٹاپک ہیں، لیکن اس وقت اس کے ساتھ اس کو نتھی کرنا اس لیے ضروری لگ رہا ہے کہ یہ بہرحال آپس میں ریلیٹڈ ہیں کہ بھئی ہمارے اندر نا سلام کرنے کا رجحان ہونا چاہیے۔ کہ ایک مثل مشہور ہے، اول سلام بعد کلام۔ تو ہمارے معاشرے میں اس بات کو رواج دیا جائے کہ ہم سلام کو عام کریں، اس سے سلامتی پھیلے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ شکر کریں ہمارے اندر اصل میں کیا ہے کہ ہم میڈیا پہ زیادہ رہتے ہیں، یا آج کل موبائل کے ذریعے سے میڈیا سے بہت ویل کنیکٹڈ ہو گئے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ میڈیا میں عام طور پہ لوگوں کی عزتیں اچھالنا اور حکومت سے کیا کہنا چاہیے وہ کرنا، کیا ہوتا ہے پروٹیسٹ کرنا، یہ سب ناشکری والے انداز ہیں۔ پھر ناقد یعنی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو رشتہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کی کمیوں کو اچھالنا۔ تو اللہ معاف کرے کہ یہ عادت ہمارے اندر اتنی رچ بس گئی کہ اللہ کی نعمتیں ہی نظر نہیں آتی ہمیں۔ آج بڑی گرمی ہے، آج تو بڑی گرمی ہے، آج تو بڑی سردی ہے، آج تو بڑی سردی ہے۔ بس جو چیز ناپسند ہوئی یا جس چیز نے ہمیں امتحان میں ڈال دیا، ہم اس کو نیگیٹو انداز میں، پریشانی کے انداز میں، بیزاری کے انداز میں۔ اچھا، یہ ایک انٹرنیشنل فیشن ہے۔ گورا جو ہے عام طور پہ موسم سے بات کرتا ہے، کوئی بھی بات نہیں ملے گی موسم کی بات شروع کر دے گا، مگر اس میں اتنی تمیز پھر بھی ہے کہ اچھا موسم ہوتا ہے تو وہ اچھے موسم کی بات کرے گا، شدید موسم ہوتا ہے تو it's too hot کرے گا۔ تو یہ ہے کہ ہمیں نہیں سوٹ کرتی، ہمیں ہر چیز ایز از لینا کہیں سے بھی سوٹ نہیں کرتا۔ لوگوں کی اچھی باتیں لینا کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم تو اچھی چیزوں کا خزانہ ہیں، ہمارے پاس تو خزانہ ہے۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا عمل جو ہے وہ ہمارے لیے خزانہ ہے۔ تو ہمارے پاس تو پہلے ہی سب چیزیں موجود ہیں، اور اوروں کے پاس بھی جو موجود ہیں یہ چیزیں، یہ سب یہیں کی دی ہوئی ہیں۔ تو لہذا ہمیں تو زیادہ تر فوکس رکھنا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے کیا طرز اختیار کی، ہمیں اس طرز پہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، پھر دیکھیں یہ چیزیں آتی ہیں شروع سے، بچوں کی تربیت اس انداز سے ہو کہ شروع ہی سے بچوں کو شکر کی عادت ڈالی جائے۔ بہرحال بات لمبی ہوئی جا رہی ہے، وہ جو مثال ہے وہ میرے ذہن سے نکل نہ جائے۔ ایک بزرگ تھے، تو یہ جو مراکز ہیں نا، بڑے بڑے دینی مراکز، جیسے یہ رائیونڈ ہے انڈیا میں، نظام الدین ہے، اور بنگلہ دیش میں ککریل ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں بڑے بڑے ولی کامل بیٹھے ہوئے ہیں،
اور انہوں نے اپنی پوری زندگیاں کھپا دی ہیں۔ اچھا، ان کے پہ تہجد کے اوقات، اٹھنے کے اوقات مورلیس ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، پھر یہ فاصلے سے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ اللہ کے سامنے آہوزاریاں کر رہے ہوتے ہیں، مناجات کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی چیز کسی سے کوئی چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک بزرگ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں کہ اللہ سے یہ دعا کر رہے کہ یا اللہ تو نے بڑی نعمتیں دے دیں، بڑی نعمتیں دے دیں، بس اب نعمتیں نہ دے۔ تو قریب میں جو بزرگ تھے انہوں نے ان کی یہ مناجات سنی تو بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے سوچا صبح میں پوچھوں گا میں ان سے کہ یہ بات کیا کہہ رہے تھے، لیکن انہوں نے صبر کیا، انہوں کا دیکھتے ہیں کل کو یہ بات کیا ہوتی ہے۔ اگلے دن پھر جب یہ موقع آیا تہجد کا تو انہوں نے اپنی مناجات میں پھر یہ بات نہیں کہی، بلکہ یعنی شکر کا پہلو زیادہ واضح تھا۔ خیر، انہوں نے پھر پوچھا ان سے کہ بھی کیا معاملہ تھا، آپ نے یہ بات کیسے کہی، کیوں کہی؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بھئی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، تو میں نے کہا کہ اتنی نعمتیں ناقدری نہ ہو جائے، تکبر نہ آ جائے میرے اندر، تو میرا جی بھر آیا، میں نے کہا کہ بھئی نا۔ انہوں نے کہا کہ مگر جب میں نے یہ دعا کری تو اللہ جل شانہ نے غیب سے فرشتے سے یہ بات کہلوائی، یا جو بھی نظام ہے اللہ کا، ندا آئی کہ تم شکر کرنا بند کر دو، ہم تمہیں نعمتیں دینا بند کر دیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ شکر بہت کرتے تھے، ان کے شکر کا انداز بڑا عجیب تھا۔ وہ رات میں تہجد میں جب اٹھتے تھے تو ایک تو یہ ان کا طریقہ تھا جو شاید ان بزرگ کے سامنے بھی نہیں تھا، کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ظاہری نعمتیں جتنی ہیں جسم میں، سب کا ایک ایک کا ذکر کر کے کہتے کہ یا اللہ تیرا شکر، تو نے سر پہ بال دیے، اگر بال نہ ہوتے تو میں گنجا مشہور ہو جاتا اور بھدا لگتا۔ پھر اسی طریقے سے یا اللہ تو نے آنکھوں پہ پلکیں دیں، اگر یہ پلکیں نہ اٹھیں تو میری آنکھ ہر وقت خطرے میں رہتی، تیرا شکر ہے کہ تو نے پلکیں دیں۔